نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے سنا اور پڑھا دجال کے بارے میں کہ دجال کس طرح ایمان والوں کا ایمان خراب کرے گا، تو اس سے بچاؤ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم فرمائی ہے، ہمیں فرمایا گیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے گا اور پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پا لے تو اس پر سورہ کہف کی شروع کی آیات پڑھ دے، اس کی وجہ سے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیات بھی یاد کرنے سے اور پڑھنے سے دجال سے حفاظت رہے گی۔ یعنی اب سورہ کہف کی شروع کی آیات دجال کو پا لے تو پڑھ لے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اب ہم جس چیز کو اکثر پڑھتے رہتے ہیں یا اس کو ذہن نشین رکھتے ہیں یا وہ ہماری زبان پہ جاری ہوتی ہے تو مشکل میں بھی ہم اسی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سورہ کہف کی 10 آیات کو یاد کر لیں گے اور ہم اس کو صبح و شام روزانہ کے اذکار میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری موجودہ دجالی فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور دجال سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دجال کے بارے میں ہم سب نے جانا اور سنا کہ وہ کیا ہے، یعنی نعوذ باللہ اس سے ہمیں ہر ٹائم پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ آج کل ہم اپنے ایمان کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن اصل ایمان تو ہمارا اس وقت پرکھا جاتا ہے کہ جب ہمیں اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے کہ جیسا کہ اب دجال کے بارے میں ہے کہ وہ لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، جنت دوزخ بھی بنائے گا، اپنے حکم سے کتنا کچھ وہ کرے گا۔ تو نعوذ باللہ اگر ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا تو کہیں خدا نخواستہ ہم اس کے جھانسے میں نہ آ جائیں۔ اس لیے ہمیں یہ آیات جو ہیں یاد بھی کرنی چاہیے اور ان کی صبح و شام تلاوت بھی فرمانی چاہیے تاکہ ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں اور موجودہ جو دجالی فتنے ہیں جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ہم ان آیات کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ دوسری آیت ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ آیت نمبر 3 ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 4 وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اولاد رکھتا ہے۔ آیت نمبر 5 ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ در حقیقت نہ تو وہ خود انہیں اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو، یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ آیت نمبر 7
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ آیت نمبر 8 وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس پر جو کچھ ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ آیت نمبر 9 ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آیت نمبر 10 اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ اب یہ 10 آیات ہیں، اگر ہم ان کی ڈیلی بھی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ بہت جلد یاد ہو جائیں گی، یا ہم ان کو کہیں لکھ کر لگا لیں اور چلتے پھرتے ہماری ان پہ نظر ہی پڑتی رہے تو ہمیں یہ یاد ہو جائیں گی۔ جب کوئی چیز یاد ہو جاتی ہے تو وہ پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ آج چونکہ جمعہ ہے اور جمعہ کی عبادات میں سورہ کہف بھی شامل ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم سب سورہ کہف کی بھی تلاوت فرمائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث کا نور، قرآن پاک کا نور اور اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔